ہوئے بات اس کے پیچھے کہاں تھی؟ کتابیں پڑھنے سے اسکار کے جو تھے وہ امام کے پیچھے سب نے اللہ اکبر پڑھا. ہاں دیکھو ریاکاری تھی کہ تسبیح جو ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے. کس میں؟ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے. تو اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو عدد بھول جاتا ہے, اس نے اپنے اوپر ویسے کوئی لازم کیا ہوا بھی میں 500 بار سبحان اللہ میں نے جنت میں کھجور لگوانی ہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, جو یہ کہے گا ایک بار تو غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جنت میں ایک جنتی کھجور لگ جائے گی. اب کسی کا دل کرتا ہے میں 500 کھجور لگوانا چاہ رہا ہوں روزانہ, میں جنت میں 1000 کھجور لگوانا چاہتا ہوں, تو جیب میں ہاتھ ڈال دے اور تصویر کی جیب میں یا مشین ہے کٹ کرتا رہے, پتہ نہ چلے کسی کو, کیونکہ ریاکاری سے بچنا چاہیے. عرب اگر ہاتھ میں تصویر رکھتے ہیں تو وہ عبادت کے لیے نہیں, وہ ان کا ایک فیشن ہے, کلچر ہے بڑا. تو اس لیے عرض کر رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نماز کے بعد جہاں اللہ اپنا انت السلام و منک السلام پڑھنا ہے, وہاں یہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر. اب 100 پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. دوسری حدیث میں لا الہ الا اللہ کی بجائے کیا ہے؟ اللہ اکبر 34 بار. اللہ اکبر چوتھی بار ہے. سمجھ آ گئی نا, 34 بار ہو گئی ہے. تو یہ ایک اپنا ذکر یہ ضروری ہے. اکثر آپ مجھ سے سن چکے ہو اس کی فضیلت کہ جب کوئی صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ذهب اهل الدثور بالاجور, اجر کے لحاظ سے مال والے آگے نکل گئے, مال والے آگے نکل گئے. تو بھی کیسے بھی اللہ نے ان کو مال دیا, وہ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ زکات سارے کام, تو اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو اللہ کی تقسیم میں ہم راضی ہیں, باقی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے انہیں کیا بتلایا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دو, تم ان سے بھی کیا ہے آگے نکل جاؤ گے. معروف واقعہ, کئی بار آپ یہ گناہگار کے درسوں میں سن چکے ہو, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی. اس کے علاوہ دوسری حدیث, بلکہ اسے ذکر کہیں, وہ بھی آپ اکثر کرتے بھی ہوں گے, سنا بھی ہے, اپنا سنن بیہقی میں غالباً اور اسی طرح طبرانی کے اندر بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد پابندی سے ہمیشہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا, آیت الکرسی پڑھتا رہے گا, شرط یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور بھیجے گا. جنت اور اس کے درمیان رکاوٹ موت, وفات کے بعد اس کا داخلہ اللہ تعالیٰ جنت میں کر دیں گے, عقیدہ اگر ٹھیک ہوا تو. اس لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. ہم سلام پھرنے کے بعد فوری بھاگ جاتے ہیں, کوشش کریں کم از کم یہ 2-3 تو پڑھ لیا کریں. اس کے بعد بقیہ اذکار بندہ چلتے ہوئے روم جاتے تاکہ وہ اپنا کرتا رہے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح یہ آیت الکرسی, اس کے فضائل تو بھی آپ جانتے ہیں, ایک فضیلت یہ, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری. بقیہ اذکار وہ عمومی ہیں, آپ انہیں کریں. فجر کے اذکار علیحدہ ہے, شام کے اذکار علیحدہ ہیں. یاد رکھیں فجر کے اذکار فجر کی نماز کے بعد ہے, شام کے اذکار جو ہیں وہ مغرب سے پہلے ہیں, مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد ہے, کیونکہ شام کب ہوتی ہے؟ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے نا, تو اس لیے مغرب سے پہلے. اگر کوئی نہیں پڑھ پایا تو پھر وہ مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سونے کے اذکار وہ علیحدہ ہے. یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ وہی ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر, اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے انسان کے دل کو بنجر اور ویران نہیں ہونے دیتا. آپ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہو, گھر بیٹھو باتیں کرتے ہو, 2-4 دن کسی کا تذکرہ نہ ہو تو آپ کا دل اداس ہوتا ہے, رابطہ نہیں ہے, یاد نہیں. جسے آپ زیادہ یاد کریں گے وہ بھی آپ کو زیادہ یاد کرے گا, اتنا ہی زیادہ کلوز ہوتے جاؤ گے نا. اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں.
اور آپ دل سے رب کو یاد کر کے چیک تو کریں کبھی، دیکھیں آپ کو وہ لطف اور وہ مزہ اور وہ سرور اور سکون آئے گا۔ آپ رات کو بستر پہ ہیں تب بھی، اکیلے ہیں تب بھی، اور کبھی کبھی زندگی میں ویرانے میں نکل جائیں، صحرا میں نکل جائیں، اپنے رب سے باتیں کریں، اسے یاد کریں، نمازوں کے بعد یاد کریں، اس کے علاوہ بھی یاد کریں۔ اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ کتنی صفات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی سورۃ احزاب میں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وغیرہ وغیرہ، آخر میں کیا کہا؟ والذاکرین والذاکرات نہیں کہا، ذاکرین والذاکرات نہیں کہا، بلکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حالانکہ پیچھے ہی ترتیب چلتی آ رہی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وغیرہ ایسے، لیکن یہاں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہاں مردوں کے ساتھ کیا کہا؟ ذاکرین اللہ کثیرا کا لفظ لگایا تھا کہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا ہے۔ آپ جسے زیادہ یاد کرتے ہیں نا آپ کے کام بھی وہی آتے ہیں، کیا ہے؟ آپ زیادہ یاد کرتے ہیں، اپنے دکھ سکھ سناتے رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے آپ کے حالات کا۔ جب آپ اپنے رب سے زیادہ باتیں کریں گے تو آپ کو رب کو پتہ ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے، آپ دل میں سوچیں گے سامنے ہوتا ہوا دکھایا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا اللہ بذکر القلوب، میں نے قلوب، یہ ذکر جو ہے وہ دلوں کا۔ کیا انسان 2 منٹ نہیں نکال سکتا نماز کے بعد؟ ٹھیک ہے فجر کے بعد یہ گاڑی باہر کھڑی ہے چھوٹ جائے گی، چلو آپ یہ 2 اذکار تو یہاں کر کے جائیں، بقیہ آپ گاڑی میں کرتے جائیں، کام کر رہے ہیں وہیں بھی کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیر علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے نا قرآن مجید میں، نبل کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پروٹوکول دیں گے، فرشتوں کو کہا جائے گا جاؤ ان کو ڈھونڈو، ڈھونڈ کے مجھے اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ ان 7 میں سے ایک شخص، دل تو کرتا سارے کو تو، لیکن عنوان سے ایک کا تعلق ہے کہ ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اپنے رب کو اکیلے میں بیٹھ کے یاد کیا اور رو پڑا۔ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، خالیاً یعنی اکیلے یاد کیا اور رو پڑا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں دائیں پڑی۔ تو ایسے شخص کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مجھے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی۔ وہاں کتنی اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی، اس ساری مخلوق میں سے اس قسم کے بندے کو تلاش کیا جائے گا اور اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، جب کوئی غم پہنچے روئیں نہیں، خوشی پہنچے تب شکریہ کے طور پہ بھی اکیلے جا کے اللہ دیکھ ہمارے سامنے کتنے معذور دکھا دیں، یہاں ایک پھر نہیں رہا ہوتا آدمی جا رہا ہے، حالانکہ چل پھر تو وہ بھی رہا ہے، دیکھ بھی تو رہا ہے۔ جسم کا ایک پرزہ خراب ہو جائے، ایک سپیئر پارٹ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کا شکریہ کریں، اسے یاد کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اذکار کی بہت ساری فضیلت ہے، تو مختصراً نمازوں کے بعد کی اذکار پہ توجہ دینی چاہیے۔ نماز تو مکمل ہوئی، اس کے بعد اذکار جتنا ہو سکے میں کوشش کروں گا بار گروپ میں جو ہے نا صبح شام کے اذکار بھی اور نمازوں کے بعد کے جو مجھے میسر ہوئے وہ بھیج دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پڑھا کرو، فائدہ اٹھایا کرو، خود پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھیجو وہ پڑھیں تاکہ وہ بھی یاد کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح اب آپ کی نماز مکمل ہوئی فرض، تو عموماً دیکھا جاتا ہے سلام پھرتے ہی ایک تو ذکر نہیں کیے جاتا، دوسری طرف سلام پھر ہاں یہاں یہ ایک مقتدی کب سلام پھرے، یہ ایک سوال ہے، مقتدی کب سلام پھرے؟ امام جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اکثر مقتدی پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو پہلے ہی سلام پھرے، یا مقتدی ابھی دوسری طرف سلام پھیرنا یعنی السلام علیکم ادھر ابھی پھیرنے لگتا ہے تو ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے گا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جب سلام پھیرے گا تب مقتدی نے سلام کرنا، مقتدی نے تب۔ ایک بات، دوسری بات یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سلام پھرتے ہی کھڑے ہو جانا اور جو سنتے شروع کر دیتے، یہ بھی شرم جائز نہیں۔ یہاں آپ کو فاصلہ کرنا پڑے گا، فرض اور سنتوں میں
فاصلہ کرنا پڑے گا. اس کی کئی قسمیں، کئی طریقے. دائیں بائیں سلام کر لیں، کلام کر لیں، خیریت پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. یا آپ جگہ چینج کر لیں، جگہ چینج کر کے فاصلہ کریں. دائیں بائیں کسی سے بات کر کے یا سلام کر کے فاصلہ کریں، یا یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار کر کے فاصلہ کریں. سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے. ظہر کی غالباً نماز تھی. ان دونوں بزرگوں کے بیچ میں ایک آدمی تھے نمازی. اب جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا نماز کا، تو وہ جو درمیان والا ساتھی تھا وہ کھڑا ہو گیا. سلام پھرتے ہی کھڑے ہو کے اس نے سنتے شروع کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نیچے بٹھایا. میں بیٹھ جاؤ، تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کی نمازوں کے درمیان فاصلے نہیں تھے. اب نبی علیہ السلام یہ منظر سامنے دیکھ رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا احسنت یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ٹھیک کیا ہے. یعنی تصدیق کی مہر بھی لگا دی کہ تو نے ٹھیک کیا ہے. تو اس لیے فوری کھڑے ہو کے نہیں، تھوڑا بہت فاصلہ کسی بھی انداز سے کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لازمی جگہ چینج کرنا. جگہ چینج کرنا یہ نمازوں کے حصے میں نہیں ہے، یہ فاصلے کے لیے. آپ فاصلے کے لیے کسی بھی انداز سے، خواب آپ نے دائیں بائیں کلام کر لی تو ٹھیک ہے، سلام کر لیا تب بھی ٹھیک ہے. بیٹھ کے اذکار کر کے اسی جگہ پر کہتے ہیں نہیں اسی جگہ پر سنتے نہیں پڑھنی، پڑھ سکتے ہیں. جگہ کی چینجنگ تب ہے صرف فاصلے کے لیے. تو امید ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد بات ہو رہی تھی امامت کی، کہ امامت میں پہلے عرض کیا کہ آرام سے شامل ہو جائے. آتے ہوئے امام جس حالت میں ہے آپ وہی، لیکن پہلا کام کرنا ہے. آتے اللہ اکبر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر آپ امام جس پوزیشن میں وہیں چلے جائیں. یہ اللہ اکبر آپ کا کوڈ ہے، یہ آپ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں داخل ہو ایسے سمجھ لیں اگر آپ الف یعنی ایک ون نہ لگائیں، ساتھ آپ 10 صفری لگا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ زفری ہوگی. اگر 10 صفری کے ساتھ صرف ایک لگا دیں ون تو پھر کیا بن جائے گا؟ کہیں چلا جائے گا نا کام. یعنی ون کے بغیر صفر بھی صفر ہے. ون کے اگر صفروں کے ساتھ ون لگا دیا تو وہ کیا ہے؟ یعنی دائرے میں آ جائے گی وہ چیز، ورنہ وہ دائرے میں نہیں ہے. جیسے کل آپ اللہ اکبر کہہ لیں گے، آپ گویا کہ نماز میں کیا ہو گئے؟ اب داخل ہو گئے، شامل. آگے آپ نے جہاں امام ہے وہیں سے آپ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ بات اس طرح یہاں پردیش میں سوال ہوتا ہے. میں سنتے پڑھ رہا ہوں تو پیچھے ہاتھ لگا دیا گیا اور کیا جی میں امام بن گیا. آپ نے اس مملکت کے اندر دیکھا ہوگا ہمارے لوگ اپنا نیگیٹو باتیں بڑی نوٹ کرتے ہیں لیکن پازیٹیو نہیں کرتے. کیا خیال؟ الحمدللہ ان شاء الله ب 30/12 بيكون تكريم 30 او 29 لكن الامتحان سويته قبل باذن الله بتكون في 6/1 عمره لكل الطلاب اللي مسجلين 6/1 ميلادي 6/1 ميلادي. فلازم يكون عنده جرعتين توكلنا عشان يقدر يروح. طيب فخليهم يسجلونك عشان نرتب اللي بيروح عمره وبيرتب نفسه على 6/1. طيب ولكن هذا العمر الاوائل اوائل بعد النتيجه في الاوائل بس الحين كلهم. ہاں ماشاء اللہ. کچھ سمجھ آیا؟ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ 30 تاریخ کو اسی مہینے کی 30 کو وہ ہوگی اپنا تقریب ہوگی، یعنی مسجد میں نا تقریب جانتے ہو نا، محفل ہوگی. آپ کوئی اپنا اعزازات سے نوازنے کے لیے. تو امتحان کو آپ پہلے پتہ ہے کون سی تاریخ ہے؟ 26 کو آپ کے امتحان ہے. 30 کو مسجد میں ساری کلاسیں جو ہے لغات کا وہ محفل ہوگی مسجد میں، اعزازی یعنی تقریب. تو اس میں آپ لوگوں کو جو اعزاز سے نوازا جائے گا، یعنی اختتامی محفل جیسے کہتے ہیں نا دورے کے اختتام پہ. اسی طرح آگے ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا جو اس پورے میں امتحان میں پہلے 5 نمبر ہوں گے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ پوری کلاس جو ہے
اس کے لیے جو ہے نا عمرے کا اعلان ہوگا فری، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایک گاڑی جو ہے نا وہ پوری کلاس کی جو ہے نا وہ فری میں عمرہ ہوگا، اسپیشل کلاس کا علیحدہ ہوگا. جیسے ہم نے ان کو کہا تھا کہ عمرہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں صرف جو ہے نا مدینے کا ٹور دیں کہ صرف ہم یہاں مدینے جائیں، مدینے زیارتیں کریں، گھومیں پھریں جو بھی ہے وہاں تاریخی مقامات وغیرہ. تو باقی میری رائے تو یہ تھی بھی ان سے ہٹ کے بھی ہمیں شرقی علاقے کا دیا جائے ٹور کہ جو ہے نا خبر دمام اور کئی ان علاقوں میں جو ہے نا تاریخی چیزیں باہر. دعا کریں لگے ہوئے آپ لوگوں کے لیے کبھی قبول ہو جائے گی. ابھی انہوں نے عمرہ قبول کیا ہے، چلو ٹھیک ہے. عمرے کے لیے گاڑی پہلے 5 کے کہہ رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ سارے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ساتھی جانا چاہیں گے تو وہ اپنا نام دے دیں گے تاکہ اس حساب سے اس کی لسٹ بن جائے ٹوٹل کتنے ہیں. اس کے لیے شرائط وہی جو حکومتی ہیں کہ 2 ٹیکے، وہ ویکسین جو ہے نا مکمل لگی ہوئی ہے، توکل نہ اوپن ہو تو بس ٹھیک ہے. وہ تو اس کے بغیر تو اب تو اقامہ کوئی نہیں پوچھتا، توکل نہ کوئی پوچھتا. اس لیے یہ ہے عمرے کا یعنی کلاس کا علیحدہ ٹرپ ہوگا. تو یہ چیزیں سن لی. ابھی آپ پہلے امتحان کی تیاری کریں. اس دوران جو عمرے کے امیدوار ہیں نا کوشش کریں سارے چلیں، بس نہیں کلاس لگا دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ریلا انشاءاللہ اچھا رہے گا. مدینہ کا وجہ سے بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. مکتب سے یہی فائدے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین بھی دیتا ہے، آئس کریم بھی کھلاتا ہے، ساتھ ساتھ عمرہ بھی کراتا ہے، اور بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. کوئی ساتھی نہیں آپ کے بعد میں پریشان تھے وہ ہمیں کیا پتا ہے اسکرین تھی تو ہم ضرور آتے ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، پھر نمبر لگ جائے گا. تو عرض خدمت تھی، کیا بات تھی وہ صدر امامت کے لیے. میں عرض کر رہا تھا ہمارے اس ملک کے لیے لوگ نیگیٹو باتوں کو لیتے ہیں اور پازیٹیو نہیں لیتے. جتنا جماعت کے اوپر پابندی یہاں پر ہے ہمارے ملک میں، کوئی جماعت کے لیے نماز دوسری قبول ہی نہیں کرتا. ایک جماعت ہو گئی اب دوسری ہو تو فلاں اللہ کے بندو نماز جماعت سے پڑھنی ہے. ایک نماز اکیلے پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت سے پڑھو گے تو 27 درجوں کا ثواب ہے. اب یہاں اتنی اس کی پابندی ہے، اہمیت ہے، بچے بڑے چھوٹے سب کو اس مسئلے کا پتہ ہے. اکیلا بھی آئے گا تو اکیلا تکبیر کہہ کے نماز جماعت سے پڑھے گا. کیوں؟ بچے سے لے کے بڑے تک ان کو ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، سکولوں کے ذریعے، انہی مراکز اسلامی کے ذریعے یہ تبلیغ ان کے دل و دماغوں میں پہنچائی ہوئی ہے. ہمارے ہاں جتنا کچھ بھی کیا جاتا ہے پھر بھی جو ہے نا نہیں جماعت اکیلا پڑھ کے چلا جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ بندہ اکیلا بھی ہو خود تکبیر کرے اور خود جماعت کرے، اللہ اسے بھی پوری 27 کا ثواب دیتے ہیں. تو اس لیے